وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 24 شوال المکرم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ وہ نبوت سے 10 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شروع زمانے ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نکاح خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ وہ ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکی۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ یہ بھی قیدی بنائے گئے۔ سب لوگوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا ہار ابو العاص کو چھڑانے کے لیے فدیہ میں بھیجا۔ جب اس ہار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد اور ان کی محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے پایا کہ اس شرط کے ساتھ ابو العاص کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا جائے کہ وہ مکہ جا کر زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ ابو العاص نے شرط کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ انہیں مدینہ روانہ کیا۔ مشرکین مکہ کے ساتھ روکنے کی وجہ سے ان کو زخم لگا، جو وقتی طور پر تو اچھا ہو گیا تھا، مگر ان کی ہجرت کے 6 سال بعد زخم ہرا ہو گیا، اور اسی زخم کی وجہ سے سن 8 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی۔ نمبر 2 حضور کا معجزہ۔ جنگ بدر کے دن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، جس کی وجہ سے خون رخسار پر بہنے لگا، تو صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھ نکال دیں؟ تو آپ نے منع فرمایا، اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اپنی ہتھیلی سے ان کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اتنی اچھی ہو گئی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا، لیکن میں نے اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے۔ فائدہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما دیں، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ اور رسول کی مخالفت کی، تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو تم ایسے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی لیے کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور موتی یاقوت پر بہتی ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو بھیگی ہوئی کھجوریں کھلاؤ، اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ فائدہ بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مجلس میں جائے تو سلام کرے، پھر جی چاہے تو مجلس میں شریک ہو جائے، اور پھر جاتے وقت بھی سلام کر کے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور روزانہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔